انتہائی قابل قدر سامعین حضرات، اور قابل شفقت میرے عزیز، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے جس رب نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ پھر اس پہلو کو وضاحت سے پیش کرنے کے لیے آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہادی و مرشد مبعوث فرمایا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ احباب کی خدمت میں جنازے کے دن کے حوالے سے چند ایک گزارشات رکھی۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جنازے والے دن عزت کیسے نصیب ہو سکتی ہے اور جنازے والے دن ذلت کیسے، کیوں اور کس طرح ذلت آمیز انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خوبصورت ترین شکل میں ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ یہ ایسا عظیم دین ہے، یہ ایسا جامع دین ہے کہ اس کی تعلیمات کے اوپر انسان جب غور و فکر کرتا ہے، جب اس کے اندر سوجھ بوجھ کو حاصل کرتا ہے، جب اس کے اندر انسان جان کر یہ غور و فکر کرتا ہے کہ دنیا کے ادیان، دنیا کے باطلانہ فرقے اور دین کی حقانیت کو سمجھے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ یہ دین کی حقانیت ہے، دین کا اعزاز ہے، دین کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جب انسان اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اندر یہ کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کو ماننے کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر بیسیوں مذاہب ہیں، سینکڑوں ایسے کلچر ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اقوام موجود ہیں۔ جب ان کے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے، تو پھر ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر خاندان اپنا ایک دستور اور قانون کو وضع کرتے ہوئے اپنے مردوں کو دفنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کچھ ایسے اقوام بھی موجود ہیں کہ جب ان کے باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، کہ وہ باپ جس نے ساری زندگی ان بچوں کی دیکھ بھالی پہ اپنی گزاری ہے، محنت اور مشقت کی ہے، ان کو کھلایا اور پلایا ہے، اب ان کی وفات ہوئی ہے تو کچھ لوگ اپنے اس باپ کو اٹھاتے ہیں اور جنگل بیابانوں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے لاش کو پھینک دیتے ہیں۔ وہ ماں
جس ماں نے بچوں کو گود میں لوری دیتے ہوئے اور انسانوں کو پالا تھا، محبت اور شفقت سے رکھا تھا، تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، لیکن جب اس ماں کو دفن کرنے کے لیے کچھ اقوام، کچھ مذاہب، کچھ قبیلے، کچھ خاندان کے لوگ اس ماں کو اٹھاتے ہیں اور وہ بھی جنگل اور بیابانوں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ لاش کو پھینک دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ کچھ جانور، مردہ خور قسم کے جانور، گیدوں کے جانور، وہ آتے ہیں، اس عظیم لاش کا مسئلہ کرتے ہیں اور چہرے کو نوچتے ہیں، بالوں کو کھینچا جاتا ہے، گوشت کو بوٹی بوٹی کر کے کھایا جاتا ہے، جسم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور یہ اسی بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ لاش کھانے لگ گئی ہے۔ کچھ دنیا کے اندر آج بھی ایسے مذاہب موجود ہیں، ایسے قوم، ایسے خاندان، ایسے قبیلے موجود ہیں جو آج بھی اپنی ماں کی ممتا کو برداشت نہیں کرتے، باپ کی شفقت کو بھول جاتے ہیں، اور اس طرح جب وہ وفات پاتے ہیں پھر ان کو اٹھاتے ہیں اور لکڑیوں کا گٹھا اکٹھا کرتے ہیں، لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے، وہاں پہ لاش کو رکھا جاتا ہے، چند کلمات کہہ کے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیا جاتا ہے، اور ماں اور باپ اور بھائی اور مذہب اور اسلام، خاندان انسان کو اس بات کے اوپر کہ اس کو یہ لاش ٹھکانے لگ رہی ہے، اس کو دفنایا جا رہا ہے، اس کو لا تعلق کیا جا رہا ہے، اسی بات کے اوپر اتفاق کر کے وہ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور باپوں کے رشتوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور اسی طرح لاش کا مسئلہ کرتے ہیں، بوٹی بوٹی سڑ جاتی ہے، ہڈیاں راکھ بن جاتی ہیں، جسم کا مسئلہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دین دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جب اس مسئلے میں ان کسر عظیم عظم المسلم، کہ مسلمان کی جو ہڈی ہے نا اس کی تعظیم جیسے زندہ کی ہے اسی انداز میں کسر المیت، اسی انداز میں جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ہڈیوں کا مسئلہ نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی جاتی، ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کی جاتی، لیکن قربان جائیں اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، یہ دین اپنی حقانیت کو رکھتا ہے، یہ دین اپنے منہج کو رکھتا ہے، دین اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، دین محبت رکھتا ہے کہ جب دین کی باری آئی اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایسے نہیں کہا کہ آپ اپنی لاش کو بلا وجہ جنگلوں اور بیابانوں میں پھینک دیں، نہیں، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اپنی لاش کو لکڑیوں کے اندر رکھ کے راکھ بنا دیں، بلکہ فرمایا کہ جس طرح زندہ انسان کی تعظیم، اس کی ہڈی، اس کے جوڑ کی عظمت ہے، اگر فوت ہو جائے تو پھر اسی طرح ہی، اسی انداز میں اس کی میت کے اوپر اس کی عظمت، رفعت، بلندی اسی طرح باقی رہتی ہے، آپ نے اسی انداز میں اس کی تعظیم کو باقی رکھنا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ دین کی تاثیر ہے جس نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، یہ سبق دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ آپ کے پیارے صحابی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو سلمہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے آپ نے دیکھا اور صحابہ کرام کو یہ سبق دیا کہ آئندہ کے بعد آپ نے اپنے مردوں کی سب سے پہلے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یہ عظمت دی ہے، یہ رفعت دی ہے۔ آج بہت بڑے مذاہب عالم کے اندر اس بات کی کمی اور کوتاہی محسوس کی جا رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا
کہ ہم نے اپنے پیاروں کو رخصت کیسے کرنا ہے، الوداع کیسے کرنا ہے، اپنے پیاروں کو ہم نے چھوڑنا کس انداز میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ نے ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ میرے صحابہ جب آنکھیں کھلی رہتی ہے نا تو جو روح نکلتی ہے پھر آنکھیں روح کے پیچھے پیروی کرتی ہیں۔ آپ نے ہندا کے بعد سب سے پہلے اپنے مردہ بھائی کی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یہ دین ہے جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، جو ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو بند کیا تو گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں تو انہوں نے فجیع الناس من اہلہ، انہوں نے آہ و بکا شروع کر دی، رونا دھونا شروع کر دیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، پریشانی آئی، غم طاری ہوئے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فقال لا تدعوا على انفسکم الا بخیر، کہ ابو سلمہ کے گھر والوں تمہیں یہ سبق دے کے جا رہا ہوں امت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے کہ آئندہ کے بعد جس کے گھر میں بھی فوتگی ہو جائے وہ ایسے کلمے نہ کہا کریں جو انتہائی خطرناک ہیں، بلکہ آپ خیر کے کلمے کہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، میرے صحابہ جو تم کلمے کہہ رہے ہو نا ان کلموں کے اوپر فرشتے اللہ کے ملائکہ وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تم نے کہا ہم تباہ و برباد ہو گئے، فرشتوں نے کہا آمین، تم تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم نے کہا، ہمارے معاشرے نے کہا، ہمارے خاندان کے لوگوں نے کہا، ہمارے معاشرے کی خواتین نے آہ و بکا کی کہ ہم لٹ گئے، ہم تباہ و برباد ہو گئے، ہمارا ستیہ ناش ہو گیا، ہمارا کچھ نہیں بچا۔ فرشتوں نے کہہ دیا آمین، تمہارا کچھ نہیں بچا۔ ان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو تم کہتے ہو فرشتے اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں۔ الا بخیر، کوئی اور بات نہ کہو، خیر کی بات کہو۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کا بیٹا، آپ کے گود میں بیٹھا ہوا بیٹا، لیٹا ہوا بیٹا، آپ کی مبارک ہاتھوں میں موت و حیات کی آخری سانسیں لے رہا ہے ابراہیم، اور آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کی گود میں وفات پا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کو نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل غمگین ہوا، پریشانی کے عالم میں آئے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، اللہ کے پیغمبر آپ نے تو ہمیں یہ تعلیم دی تھی، یہ سبق دیا تھا کہ آپ نے میت کے اوپر رونا نہیں ہے، آپ بھی رو رہے ہیں۔ فقال ان انا بشر مثلکم، میرے صحابی میں تمہارے جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، میرے دل، میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، اللہ نے میرے دل میں بھی محبت اور پیار کو رکھا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی محبت میں میرے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آنسو بہانا جائز ہے، فرمایا لا ترجع العین وتخشع القلب ولا تقولوا ما يرضى ربنا، میرا دل تو غمگین ہوا ہے نا، میرے دل میں چوٹ تو لگی ہے، میرے جگر کا گوشہ مجھ سے کٹا تو ہے، اس وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، لیکن میں وہ بات نہیں کہتا جو میرے رب کو پسند نہیں ہے، میں وہ کہتا ہوں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، میں یہی بات کہتا ہوں کہ ہم اللہ کی طرف سے تھے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میں یہ بات کہتا ہوں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہمیں تعلیمات دی کہ جب آپ کے گھر میں فوتگی ہو جائے، مرنے والے کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو بند کیا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کو سیدھا کیا جائے، اس کے چہرے کو سیدھا رکھا جائے،
اس کے منہ کو بند کیا جائے، یہ ساری چیزیں مردے کی تعظیم کے متعلق ہیں۔ شریعت نے ہر ایک پہلو پہ یہ رہنمائی کی ہے۔ اس بات کے اوپر ورکشاپیں ہونی چاہیے، گھنٹوں گھنٹوں اس کے اوپر تبصرے ہونے چاہیے، صرف جمعہ کے اوپر اتفاق نہیں، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اسی بنیاد کے اوپر کہ ہمیں مردوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے۔ ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہوں، ہم نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ فوت ہونے والا جب فوت ہو جائے پھر رکھ نہ بیٹھو، پھر اس کے اوپر رونا دھونا یہ نہ کام کرو، بلکہ اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے لیے جلدی کرو، اس کی کفن دفن کے انتظامات میں جلدی کرو۔ آپ سب سے پہلے اس کی ٹانگوں کو سیدھا کریں، بازوؤں کو سیدھا کریں، لاش کی تعظیم اور عزت و احترام کے ساتھ اس کو لٹائیں۔ اس کے منہ میں اگر کوئی چیز ہے کھلا ہوا رہ گیا ہے، کسی وجہ سے حادثے کا شکار ہے، تو آپ اس کے اوپر روئی وغیرہ رکھیں۔ یہ تعظیم ہے کہ اس کی عظمت کو باقی رکھا جائے۔ اس کے بعد آپ اس کے تختے پہ لٹائیں، اس کے کپڑوں کو عزت و احترام سے لٹا دیا جائے۔ اس کے بعد آپ اس کو غسل دیں اچھے طریقے سے۔ کتنی بدبختی کی یہ علامت ہے ہمارے معاشرے میں، میرا باپ، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا ہم مذہب مسلمان وہ فوت ہوتا ہے، میں در در کی ٹکریں کھا رہا ہوتا ہوں کہ مجھے غسل دینے والا کوئی مل جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسلم کے لیے یہ زیب ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھونڈے کہ غسل دینے والا یہ مل جائے۔ اللہ کے بندو، آپ مسلمان ہیں، سب سے پیارا غسل کون دے سکتا ہے؟ بیٹا غسل دے سکتا ہے، اپنے باپ کو محبت میں دے گا، پیار میں دے گا، اچھا غسل دے گا۔ اس لیے خود غسل دیا کرو، اپنے مردوں کی تعظیم کو باقی رکھو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے طریقے بتائے کہ آپ 1 دفعہ غسل دے سکتے ہیں، 3 دفعہ دے سکتے ہیں، 5 دفعہ دے سکتے ہیں غسل۔ جیسا آپ نماز کے لیے وضو، پہلے غسل جو واجبی غسل ہے، فرضی غسل ہے، جیسا آپ فرضی غسل کرتے ہیں اسی طرح کا آپ اپنے میت کو غسل دیں، اس کی صفائی ستھرائی کریں، شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ اس کے بعد اگر پیٹ میں کوئی چیز ہے تو پیٹ کو ہلکا سا دبا دیں، پیچھے سے سر کو اٹھا کے، باڈی کو اٹھا کے اور پیٹ کو دبائیں تاکہ شرمگاہ سے اس کا مواد جو ہے وہ نکل جائے، ظاہر ہو جائے، وہ پاک صاف ہو کے جائے۔ بسا اوقات ہماری انگیلی کی وجہ سے، ہماری سستی اور کہلی کی وجہ سے ہم اسی طرح اپنے پیاروں کو رخصت کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ مواد، وہ گندگی، وہ غلاظت وہ کفن کے ساتھ لپٹی ہوئی جا رہی ہوتی ہے۔ آخری وقت میں بھی ہم اپنے پیاروں کو پاک صاف رخصت نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ ہمیں علم نہیں ہے، ہم دین اسلام کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس کی طرف رہنمائی لینے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ سارے کام ہمارے سب کے کرنے کے لیے شریعت ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ آپ اس کو صفائی ستھرائی کے بعد آپ اس کو وضو کروائیں، اور وضو کروانے کے بعد آپ اس کے سر میں پانی انڈیلیں، جسم کے اوپر پانی انڈیل دیں۔ اور یہ پانی کون سا ہونا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر نے پانی تک ہماری رہنمائی کی ہے کہ پانی بھی ایسا ہو جس میں بیری کے پتے ملائے گئے ہوں، کافور ملایا گیا ہو۔ اس پانی کے ساتھ آپ اپنے پیاروں کو غسل دیں، اس کے بعد صابن سے آپ اچھی طرح جسم کو دھوئیں، اس کے بعد پھر پانی انڈیل دیں، اور اس کے بعد آپ 3 چادریں لیں، اچھا لباس، اچھے لباس میں اپنے پیاروں کو رخصت کریں۔ سب سے اچھا لباس جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ وہ سفید لباس ہے، کہ اپنے پیاروں کو سفید لباس میں رخصت کرو۔ آپ اپنے پیاروں کو سفید لباس میں رخصت کریں، وہ 3 چادروں میں اس کو لپیٹ دیں،
اور اوپر سے گرا لگا دیں تاکہ یہ کفن وغیرہ کھل نہ پائے۔ اسرعوا بالجنازہ، پھر جنازے کے لیے جلدی جلدی کریں۔ شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی کہ اپنے پیاروں کو رخصت کرو۔ فَإِنَّهَا لَا تُقَدِّمُوا، اس کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہے ہو، آگے کیوں نہیں لے کے جا رہے ہو؟ فَإِن تَقُ صَالِحًا قَدِّمُونَهَا، اگر یہ نیک ہے نا، اللہ کا پیارا ہے، یہ محبوب ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو پھر اس کو اس کے مقام کی طرف کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ اس کو نعمتوں کی طرف جلدی آگے بڑھاؤ۔ فرمائیں فَإِن ذَلِكَ فَإِن تَقُ ذَلِكَ شَيْئًا، اگر یہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، بغاوت میں زندگی بسر کی ہے، تو قدمونہا، پھر اس کو آگے بڑھاؤ، اپنے سروں سے اس بوجھ کو ہٹاؤ، اس بری جان کو اپنے سے پاک کرو۔ اس کو اپنے پاس رکھ کے پھر کرنا ہی کیا ہے؟ یہ بری جان ہے، اس کو اپنے پاس رکھ کے کرنا کیا ہے؟ جس کو چھوڑو جلدی کر دو جنازے میں۔ تو یہ پتہ ہمیں چلتا ہے کہ شریعت ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ مرنے کے بعد گھنٹوں گھنٹے میت کو رکھنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، بلکہ اپنے پیاروں کو جلدی سے اللہ کے سپرد کر دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی اہمیت بتائی ہے جو غسل دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا، جس نے کسی مردہ کو غسل دیا، فرمایا اللہ رب العزت یغفر اللہ الذنوب، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میت کو غسل دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بلکہ جو بندہ کفن کا انتظام کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کفن مسلما کساہ اللہ، جو بندہ کسی مسلمان کے کفن کا انتظام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو موٹے اور باریک ریشم کا لباس زیب کر فرمائے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا من حفر قبرۃ، جو بندہ اس کی قبر کا انتظام کرتا ہے، اس کی مزدوری دے دیتا ہے، خود کھود دیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ قبر کھودنے کی وجہ سے اس بندے کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے جو اس کے انتظامات کرتا ہے۔ کتنی بڑی یہ عظمت ہے، کتنی بڑی یہ فضیلت ہے، ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جنازے کے ساتھ چلو، حق المسلم علی المسلم، مسلمانوں کے مسلمانوں پر حق ہے۔ فرمایا جب تمہارا بھائی فوت ہو جائے تو فرمایا کہ اتبعوا بالجنازہ، جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، اس کا جنازہ پڑھو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے فَلَهُ قِرَاطٌ، اس کے لیے ایک قرات ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن دَفَنَهُ، جو اس کو دفن کر کے آتا ہے، اس کی قبر میں مٹی ڈالتا ہے، فرمایا فَلَهُ قِرَاطَانِ، اس کے لیے 2 قرات، اس کے لیے ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر قرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک احد پہاڑ کے برابر ایک قرات ہوتا ہے۔ جو بندہ جنازہ پڑھتا ہے اور اپنے بھائی کو دفنا دیتا ہے اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ لیکن ہم اپنے اصل کی طرف آتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا ریلیٹڈ ہے جس چیز کے ساتھ، جس چیز کی طرف ہم رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہیں میرے محترم بھائی، کہ آپ دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندہ رہ رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، تمہیں رہنمائی دے دی ہے، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے تمہیں 2 راستے دے دیے ہیں، ایک شکر کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں،
دن رات تم کھانا کھا رہے ہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، یہ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دو، یہ شکر ہے۔ جو بندہ اکڑ جاتا ہے، نماز ہو رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، سارے دین کے کام ہوتے رہے لیکن میں ٹس سے مس نہیں ہوتا، ذہن میں رکھنا میرے محترم بھائی، پھر جب جنازہ اٹھے گا تو ہمارے لیے لوگوں کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، لوگوں کے کمنٹس کیا ہوتے ہیں۔ برے کے لیے برے لوگ پیش ہوتے ہیں، نیکوکاروں کے لیے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ نیکوں کا جب جنازہ اٹھتا ہے نا، سیدنا معاذ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھا تھا، فوت ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنے صحابہ کو جلدی اس کو غسل دو، کہیں اللہ رب العزت آسمانوں سے ملائکہ کو نہ نازل فرما دے، وہ اس کو غسل دینے کے لیے نہ آ جائیں۔ یہ عظمت کیسے ملتی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ قوم کا سردار ہے، سعد قوم کا سردار ہے، اس نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا تھا، چلتا زمین پہ تھا، نبوت کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے کہ یہ آنے والے کے لیے خوشخبری دے دو کہ جو اب آئے گا وہ جنتی ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا آنے والا کون تھا، وہ ساتھ تھا جس کے لیے جنت کی بشارتیں نبوت کی زبان سے نکل رہی تھی۔ بلکہ چارپائی کو اٹھایا گیا، ہلکی چارپائی دے کے صحابہ اکرام نے پھر تعجب کیا، اللہ کے پیغمبر اتنا ہلکا جنازہ؟ کہا جس طرح تم اس کو کندھا دے رہے ہو، آسمانوں سے ملائکہ بھی اس کو کندھا دے کے لے جا رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت، جنازے کے دن کیسے عظمت ملتی ہے۔ جو اللہ کے لیے زندہ رہتا ہے، اللہ پھر اپنے آسمانوں سے نورانی مخلوق کو بھیجتے ہیں۔ صرف یہاں پہ بس نہیں، جنازہ پڑھانے والے اللہ کے پیغمبر ہیں، فرمایا میرے صحابہ سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے، جو آج تک کبھی دنیا میں نہیں آیا تھا، اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے پیارے کو رخصت کیا۔ یہ عظمت کیسے ملتی ہے؟ جب نیک انسان زندہ رہ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو فالو کرتا ہے۔ دوسری عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے جہاد کے لیے اعلان کیا ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ فجر کے وقت منادی سنی، اپنے گھر سے آواز سننے کے لیے نکلے کہ اللہ کے پیغمبر نے آواز دی ہے کہ حی علی الجہاد، لوگوں جہاد کے لیے آ جاؤ۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت، یہ ہے محبوب کا ادب و احترام کہ اللہ کے پیغمبر کو سب سے بڑا جانا ہے۔ کہا اب میں واپس اپنی بیوی کو بتانے کے لیے جاؤں گا تو کہیں اللہ کے پیغمبر کی گستاخی نہ ہو جائے۔ پہلی رات ہوئی ہے، شادی بھی رات پہلی دن کی شادی ہے۔ یہ ہے محبت، بیوی کو بھی نہیں بتایا، اسی طرح ہی گھر سے نکلے اور میدان جہاد میں کودے، اور حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جب لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا، اللہ کے پیغمبر حنظلہ کی لاش پہ آئے اور فرمایا کہ حنظلہ کی لاش سے دور ہو جاؤ، مجھے پتا چلا ہے کہ حنظلہ کو غسل کروانے کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق اتری ہے، اللہ کی نورانی مخلوق غسل دینے کے لیے آئی ہے۔ تھوڑا سا رکنا، اپنے دل میں تھوڑا سا غور و فکر کرنا، کیا میں اس قابل ہوں کہ میری میت کو جب مجھے تختے پہ لٹایا جا رہا ہو، میرے اعمال اس قدر ہیں کہ مجھے اللہ کی نورانی مخلوق غسل دینے کے لیے آئے؟ میں اس قابل ہوں کہ میری چارپائی کو جب اٹھایا جا رہا ہو تو کندھا دینے کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق آئے؟ میرا عمل، میرا کردار، میری گفتار، میرا اخلاق، میرا زندہ رہنا اس قابل ہے کہ میں اس قدر اللہ کے ہاں محبوب بن جاؤں؟ میری وفات پہ
عرش، اللہ رب العزت کا عرش ہل جائے، میں اس قبر میں ہوں۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ اس طرح نہیں ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مخلوق میں بدترین ہوتے ہیں، شرار الخلق، اللہ کی بدترین مخلوق، جن کے اوپر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر سوچیں میرے محترم بھائی، اپنی زندگی کے زاویوں کو بدلیں کہ میں کس قدر ہوں کہ میرے جنازے کو کندھا دینے والے کہیں شرابی تو نہیں کھڑے ہوں گے، میری چارپائی کو جب اٹھایا جا رہا ہو چور ڈاکو بدماش قسم کے لوگ تو نہیں میری چارپائی کو کندھا دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق اس دنیا پہ تمہارے لیے گواہ کافی ہے۔ اگر دیکھ لیں میری مجلس میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں تو کندھا بھی تو مجھے ان لوگوں نے ہی دینا ہے نا، پھر مسجد کے امام صاحب، مسجد کے نمازی تو نہیں نا آپ کو کندھا دینے کے لیے آئیں گے۔ یہی فرق ہے جنازے والے دن کا۔ اسی لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے جنازے میں ملائکہ شرکت کرتے ہیں، جو اس دنیا میں گستاخ رسول ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر اپنی گفتگو کرتے ہیں، زبان کو کھولتے ہیں، دنیا نے وہ بھی دیکھا ہے منظر کہ ان کے جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت تمہیں اس بات کی طرف رہنمائی دے رہے ہیں کہ جنازے کا دن بڑی عظمت والا ہوتا ہے۔ اسی لیے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی آج داستان پڑھ رہا تھا، 180 جسم کے اوپر زخم لگے ہوئے، لاش گری پڑی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب انس کی لاش کو دیکھا اور شہداء کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کے کہا تھا، اللہ یہ سارے شہید ہیں، میں زبان نبوت سے یہ اعلان کر رہا ہوں، اللہ یہ جتنے بھی پڑے ہیں سب شہادت کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں۔ یہ اعزاز کیسے ملتا ہے جب اللہ کے لیے تم زندہ رہو گے۔ یہی وجہ ہے نا، ایک خاتون تھی جو بظاہر مال و درم نہیں رکھتی تھی، دنیا کے لیے نہیں جیتی تھی، اللہ کے لیے زندہ رہتی تھی، مسجد نبوی کی صفائی کرتی ہے، مسجد نبوی کی دیکھ بھالی کرتی ہے، وفات ہوئی، صحابہ اکرام نے راتوں رات ہی دفنا دیا کہ اللہ کے پیغمبر کو ہم نے کیسے پریشان کرنا ہے، آرام فرما رہے ہوں گے خلل نہ پڑ جائے، اٹھایا اس کو دفن کر دیا۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر نے پوچھا وہ بڑھیا کدھر ہے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، ستھرائی کرتی تھی؟ اللہ کے پیغمبر وفات پا گئی تھی، ہم نے آپ کو اطلاع دیے بغیر اس کو دفن کر دیا تھا۔ کہا دلونی علی قبری، میرے صحابہ مجھے لے چلو، میں اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے سعادت، یہ ہے خوش بختی، کائنات کا سردار اس کی قبر پہ جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ میں جب مروں میرے جنازے پہ کسی عالم دین کو نہ کھڑا کیا جا رہا ہو، میں جب نماز جنازہ میری پڑھی جا رہی ہو کوئی عالم پڑھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ بھی تو جنازے گزرتے تھے نا۔ اللہ کے پیغمبر آئے، پوچھا اس کے اوپر قرض ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر 2 درہم اس کے اوپر قرض ہے۔ کہا دینے کے لیے کوئی تیار ہے؟ اللہ کے پیغمبر آپ کوئی نہیں بول رہا تھا، فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھو۔ پیغمبر اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا۔ جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں قرض ہو، لوگوں سے دھوکے اور فراڈ کیے ہوں، اس کے جنازے میں کیسے آ جائیں؟ ایک عالم دین اس کا جنازہ پڑھائے گا؟ نہیں پڑھا سکتا۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ میں جنازہ، میرا جنازہ کون پڑھائے گا، میرے عمل کس قدر قابل ہوں کہ فلاں شخصیت آئے میرے جنازے میں کھڑا ہونے کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھایا اور 7 زبان نبوت سے یہ اعلان فرمایا، اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرتا ہوں، اللہ یہ قبر والے جتنے بھی اس میں دفن ہیں، اللہ یہ سارے ظلمات کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں،
جب میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تو روشنیاں بکھیر دیتا ہے، تو روشنیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں اور آپ کے لیے بھی روشنیوں کے دروازے کھل سکتے ہیں اگر میرے عمل اس قدر ہوئے۔ میں صوم و صلات کا پابند ہوا، میری مسجد سے آنا جانا ہوا، میرا تعلق مساجد سے ہوا، میری اٹھنا بیٹھنا اہل علم لوگوں سے ہوا، میری مجالس کا دار و مدار عالم دین سے ہوا۔ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو پھر مسجد کے نمازی جو توحید پرست ہوئے وہ کندھا دے رہے ہوں گے اور اس کو دفنانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ یہ ہمارا دوست تھا، ہمارا احباب تھا۔ پھر جب یہ دعا کریں گے عقیدہ توحید والے، پچھلے جمعہ میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ 40 بندے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس میت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جس جنازے میں 40 توحید پرست بندے کھڑے ہو جائیں، لا یشرکون باللہ شیئا، واللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا چاٹ نہ کرتے ہوں، کسی کے سامنے جھکنے والے نہ ہوں، وہ جب دعا کریں گے اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما کے مرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اعزاز۔ تیسرا اعزاز کیسے ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا یہ کھجوروں کا جو درخت ہے، ایک کھجور جو کون ہے یہ لے کے دے گا؟ سیدنا صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر میں اگر لے کے دے دوں مجھے بشارت کیسے مل سکتی ہے؟ مجھے مل سکتی ہے؟ کہا ہاں۔ ٹھہر جاؤ۔ پھر اللہ کے پیغمبر کی بات سنی، پھر گئے اس کے پاس، کہا ایک کھجور کا درخت یہ مجھے دے دو، میرا باغ ہے اس میں سے ایک کھجور کا درخت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں دوں گا۔ کہا 2 لے لو۔ کہا نہیں دوں گا۔ 3 4 5 10 300 400 500 نہیں مانا۔ کہا 600 باغ پہ مشتمل ہے میرا یہ باغ، درختوں کے اوپر 600 کھجوروں کے درخت ہیں، یہ لے لو، مجھے ایک درخت دے دو۔ میرے پیغمبر نے ایک درخت کا مطالبہ کیا ہے، اللہ نے پیغمبر نے مجھے جنت کی ضمانت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نہ جانے کس انداز میں کہا ہوگا۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا جب سودے ہوتے ہیں تو مشکل ہوتے ہیں، جب دین کی باری آتی ہے، عمل کی باری آتی ہے تو پھر مشکلات ہوتی ہیں۔ باغ میں رہائش بھی رکھی ہوئی ہے، بچے باغ میں ہیں، بیوی باغ میں ہے، وہاں پہ رہائش ہے، لیکن باہر سودے ہو رہے ہیں۔ اور سودا کر کے آئے 600 درخت پہ، باغ جو ہے وہ پورے کا پورا ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں دے دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ابو دحدہ تو نے بہت اچھی تجارت کی ہے، تیری تجارت بہت نفع مند ہے۔ فبیحا ربحت تجارہ، تیری تجارت بہت نفع مند ہے، تو اچھی تجارت کر کے آئے۔ پھر باغ کی طرف بڑھا، اپنی اہلیہ کو کہا کہ باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے اس کا سودا کر لیا ہے۔ اور جب لاش اٹھی تھی نا، جب جنازہ اٹھا تھا میرے محترم بھائی، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کم من عزق دحدہ ابو دحدہ فی الجنہ، کتنے ہی کھجوروں کے درخت جو ہے نا وہ جھوم رہے ہیں کہ ابو دحدہ کب آئے اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں، جنت کے خوش انتظار کر رہے ہیں ابو دحدہ کا۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے رفت۔ یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ دین کے اوپر چلنے سے ملتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی ہر ایک ادا کو اپنانے سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمد